اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف چینجر.7 ٹی وی کے دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان بغیرت اور کتے انسانوں کے لیے ہے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور اسپیشلی انڈیا کے وہ ذلیل اور بغیرت انسان اور وہ فاحشہ عورت جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ ہم اتنے جو ہمارا ایمان کا جو لیول ہے وہ اتنا ڈاؤن ہو چکا ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان میں یہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ کیا ان میں اب بھی انسانیت زندہ ہے کہ نہیں، یا ان میں اب بھی ایمان باقی ہے کہ نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ عالمی سطح پہ دینا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمان زندہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ گستاخی کریں اور ہم جو ہے وہ ایک فیس بک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دیں، کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال دیں اور کچھ اس طرح کی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر دیں جس سے جو ہے وہ اپنے غم و غصہ کا اظہار کریں۔ اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ لوگ اس طرح گستاخیاں کرتے رہیں گے اور ہم اس کو برداشت کرتے رہیں گے اور بس اپنا غصہ اس طرح سوشل میڈیا پہ نکالتے رہیں گے، جس کا ہمارے حکمرانوں پہ کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو جناب والیہ، اگر آپ نے اپنا غم و غصہ اب پہلے تو اپنے حکمرانوں تک پہنچائیں نا، ان کو بتائیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پیار ہے، وہ ہماری جان ہے، ان سے بڑھ کر تو ہمیں کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ مانا کہ زندگی میں ضرورتیں ضروری ہیں، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ میں قربان جاؤں، ان سے ضروری تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں ان سے پیارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں ان کی ذات سے بڑھ کر آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ملک جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی ان کے طفیل، ان کے وسیلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ صف اول میں کھڑے ہو کر ان بغیرت انسانوں کا، اس فاحشہ عورت کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ پھر کل کو کوئی عاشق رسول نکلے گا اور جا کے ان کو قتل کر دے گا، جو ان کو جو ہے وہ مار ڈالے گا، تو پھر بھی آپ اس کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ایکشن لیں اور عالمی سطح پر ان بغیرتوں کو جواب دیا جائے، یا پھر جہاد کا اعلان کر دیا جائے۔ دیکھیں ہم کس طرح کے بھی ہوں، ہم مہنگائی برداشت کر رہے ہیں، سب چیزیں برداشت کر رہے ہیں، کسی قسم کا ہم دیکھیں کر بھی کیا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیٹرول مہنگا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دالیں مہنگی، گھی مہنگا، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں ہم، مگر اپنے نبی کی شان میں گستاخی ہم قطعاً کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جناب علی، یہ بالا حکام سے میری جو ہے حکام بالا سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ ان کو عالمی سطح پر جواب دیں۔ اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو جہاد کا اعلان کریں۔ ایک عام مسلمان جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ جنگی آلات موجود نہیں ہیں، مگر الحمدللہ ایمان کی طاقت موجود ہے، اس ایمان کی طاقت کے بلبوتے پر ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ جہنم واصل کریں گے جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا سٹینڈ لیں کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو جو ہے وہ واجب القتل قرار دیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، کیونکہ میرے نبی کی شان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں، اشتعال انگیزی کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے، میں حکام بالا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی کچھ اس طرح کا سٹینڈ لیجئے۔ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ پیاری ہے، آپ ان کے امتی ہیں، تو امتی ہونے کا حق ادا کریں نا۔ دیکھیں ہم نے تو کبھی کسی کے جو ہے وہ ان کے بھگوان ہیں، ان کے جو بھی وٹ ایور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کبھی کسی کی گستاخی نہیں کی۔ ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے جو نبی ہیں، ہمارے بھی وہ نبی الحمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، وہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں پہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ ہم ان پر جو ہے نا ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اور یہ جو ہندو ہیں، یہ تو بھگوان کی پوجا کرنے والے، اپنے ہاتھ میں گائے کا پیشاب پینے والے گندی نسل، ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اس فاحشہ، اس کتیا عورت کو، ان بغیرت انسانوں کو صرف بائیکاٹ نہ کیا جائے انڈیا کا، بلکہ ان کو منہ توڑ ایسا جواب دینا چاہیے کہ یہ ساری زندگی ان کی آنے والی نسلیں بھی ڈر جائیں کہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی۔ ہمیں کچھ کہے ہم برداشت کرتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، عالمی سطح پہ جو بھی کہتے ہیں سب برداشت کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، یہ سیاسی معاملات ہیں، مگر یہ سیاسی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا ہمارا ایمان کا ہی مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کو جو ہے وہ چیر کے پھاڑ کے رکھ دیں گے، یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حکام بالا سے میری گزارش ہے
کہ آپ برائے مہربانی کچھ ایسا سٹینڈ لیجئے، کچھ ایسا کریے. اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں اجازت دیجئے، ہم اپنی جان اپنے نبی کی شان پہ قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں. ہماری جانیں ہیں ہی ہمارے نبی کے لیے، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ، ہمارا گھر بار، ہمارا مال اولاد، ماں باپ، سب کچھ میرے نبی کی ذات میں قربان. کچھ بھی نہیں ہے ان کے بنا. اگر ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ میرے رب نے اپنے نبی کے لیے بنایا ہے. کہ سب کچھ جو بھی آپ ایک سانس بھی لے رہے ہیں تو یہ میرے نبی کی جو ہے وہ ذات کا صدقہ ہے. دیکھیں ہم کیا کچھ نہیں کرتے. پہلی نسلوں کے دیکھیں، پہلے نبیوں کے ادوار دیکھیے، دور دیکھیے کہ ان کے امتی جب کو گناہ کرتے تھے ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں. ان کے چہروں پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ زانی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ شرابی ہے. جو بھی وہ گناہ کرتا تھا اس کے چہروں پہ لکھا، شکلیں بدل جاتی تھیں. مگر یہ میرے نبی کی ذات کا صدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو ہے وہ موجود ہیں الحمدللہ. اور ان کی ذات کا صدقہ ہے کہ کوئی کچھ بھی گناہ کرے، کسی کا چہرہ نہیں بدلتا، کسی کے ماتھے پہ لکھا نہیں جاتا. کتنے کتنے گناہ، اگر ہمیں ایک دوسرے کے گناہوں کا پتہ چل جائے تو ہمیں ایک دوسرے کے قریب بھی نہ بیٹھیں. جو حالات ہیں نا، ہم کسی ایک دوسرے کو اپنے قریب بٹھانا بھی پسند نہ کریں کہ یہ اس نے تو یہ گناہ کرتا ہے، یہ تو وہ گناہ کرتا ہے. مگر اللہ رب العزت عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اس لیے ہمیں کسی کے عیبوں کا پتہ نہیں ہے. اور وہ ذات معاف فرمانے والی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے فرمایا کہ میرا محبوب میں نہیں چاہتا کہ جن میں تو موجود ہو ان پہ میں عذاب کروں. تو اگر ہم اپنے نبی کی ذات کا صدقہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، سب کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں دی ہوئی ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں، مگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. چلیں یہ الگ ٹاپک ہے. مگر میرے نبی کی ذات پہ جو گستاخی کرے، میرے نبی کی ذات پہ جو حرف جو ہے اٹھائے، انگلی اٹھائے، ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے، وہ انگلیاں کاٹ دیں گے، وہ زبان ان کے حلق سے کھینچ لیں گے. ہم جو میرے نبی کی ذات پہ جو ہے وہ بھونکے، وہ ہاتھ توڑ کے ان کے بازو سے الگ کر دیں گے جو میرے نبی کی ذات پہ اٹھے. تو یہ میرا انڈیا سے جو ہے وہ ان کی فاحشہ عورت سے، ان بغیرتوں، ان کتوں سے میرا براہ راست یہ میرا پیغام ہے ان کو کہ اپنی زبانوں کو سنبھالیں ورنہ آپ کے حلق سے کھینچ لیں گے ہم. اپنے ہاتھوں کو سنبھالیں ورنہ آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم سے الگ کر دیں گے ہم. آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کتوں کو کھلا دیں گے ہم، جن کتوں کو جو ہے وہ آپ اپنا پیروکار سمجھتے ہیں، جن کتوں کو جو ہے وہ آپ اپنے ارد گرد پا کر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. جس دن جہاد کا قسم سے اعلان ہو گیا نا تو ہم آپ کو گھروں سے نکال کے بتائیں گے کہ پھر مسلمان کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر کہہ کر انڈیا میں جس دن ہم گھس گئے نا، اس دن آپ کی جرت نہیں ہوگی کہ دوسری سانس بھی لے سکیں. میرے نبی کی شان پہ بھونکنے والوں، حکام بالا سے میری پھر ایک بار گزارش ہے کہ برائے مہربانی ان کتوں کو لگام ڈالی جائے، عالمی سطح پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کسی قسم کا کوئی تعلق ہم نہیں چاہتے. آپ مزید مہنگائی کریں، مزید برداشت کر لیں گے، مگر میرے نبی کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتے، کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ مہنگائی کرنا چاہتے ہیں، ان سے کسی قسم کی اگر کوئی چیز آپ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان سے سفارتی تعلقات ختم کریں گے تو وہ مہنگی ہو جائے گی، کر دیں مہنگی، مگر ان سے کسی قسم کا ہم تعلق نہیں چاہتے. میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ حکام بالا تک میری یہ ویڈیو پہنچے، اور ان سے ہم پھر گزارش کریں گے کہ ان سے سفارسی جتنے بھی کسی بھی قسم کا تعلق ہے ان سے ختم کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر ان سے تعلقات ختم ہو جائیں گے تو فلاں چیز مہنگی ہو جائے، فلاں چیز آپ مہنگی کیجئے. جہاں پہ اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں ہم مزید برداشت کریں گے، مگر یہ برداشت نہیں کریں گے کہ میرے نبی کی شان پہ کوئی فاحشہ اور جب بکواس کرے، وہ بھونکے، یا کوئی اور میرے نبی کی شان پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھائے. ہم وہ انگلیاں توڑ دیں گے، وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ زبان کھینچ دیں گے. تو یہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ حکام بالا تک پہنچے، اور میری ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے نا وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں. اس کام کے اوپر کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہر قسم کی سپورٹ ہے پاکستانی عوام کی، ہر مسلمان کی سپورٹ ہے. ان کو جو دل میں ایک رتی برابر بھی ایمان کے، ایک رائے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، وہ ان کے ساتھ ہے جو اس کام کے لیے قدم اٹھائیں گے.
بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.